بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی. آئیے شروع کرتے ہیں. میل کے ذریعے جو پہلا سوال آیا ہے وہ فیض علی صاحب. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ میں جاؤں اور قبلہ رخ نہ معلوم ہو تو میں کیا کروں؟ تو اس میں دیکھیے جہاں تک ہو سکے آج کل تو مسئلہ آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر پہ کمپاس ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور قبلہ ہندوستان میں آپ سورج کے غروب سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، یا نکال سکتا ہے تو مشرق میں نکلتا ہے، تو اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بالکل ہی کوئی امکانات نہیں اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ چاروں سمتوں میں نماز پڑھیں، اور اگر وقت نہیں ہے وہ تو جتنی ہو سکتے اتنی سمتوں میں نماز پڑھیں. اچھا، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں جو کہ پٹنہ سے ہے. ابو الفضل صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کہ مستحب روزہ کب رکھیں اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ مستحب روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، البتہ مستحب روزہ وہ رکھ سکتا ہے جس کے ذمہ واجب روزے نہ ہوں. جی، اگر کسی کے ذمہ واجب روزے ہیں تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اگلا سوال لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام نہیں مینشن کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کرپشن دور کرنے کا کون سا میتھڈ ہے؟ اسلام میں کرپشن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ شخص جو خدا اور رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کرپشن کرے گا نہیں. جی، اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مختصر جواب اور مفصل طریقے سے. اگلا سوال یہ ہے کہ مجلس میں ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو حضرت عباس علیہ السلام سے، وہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں خود یہ کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں، اور پھر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ریفرنس دیا ہے. تو یہ لوگ کیا ہمیں گمراہ کر رہے ہیں؟ گمراہ نہیں کر رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے. اگرچہ آج کل اس طرح کے مسائل ہماری سوسائٹی میں بڑے اچھے انداز سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ نئی روشن فکری کے ذریعے بہت سے دوسرے مذاہب کے نظریات ہمارے کیا رائج کیے جا رہے ہیں. اس ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے. اس کا تفصیلی جواب تو فی الحال نہیں دیا جا سکتا، لیکن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی اگر آپ پڑھیے تو اس کا جواب موجود ہے. جہاں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، وہیں قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واہ، وہی لفظ نستعین استعمال ہوا ہے، جی جی جی، لفظ نہیں بدلا ہے. تو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. صبر یقیناً غیر خدا ہے واقعی. تو اگر صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو وہ لوگ جو صبر کے عظیم ترین پیکر ہیں کہ ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. بے شک بے شک، بہت اور شکریہ. ہم جو لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام سے مانگتے ہیں وہ ان کو خدا کا نمائندہ سمجھ کے مانگتے ہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت سے مانگتے ہیں، خدا کی دی ہوئی عنایتوں سے مانگتے ہیں، اور خدا کے حکم سے مانگتے ہیں. کوئی بھی شخص ائمہ معصومین یا حضرت علیہ السلام کو خدا کے مقابلے پر نہیں سمجھتا. بے شک، ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہے، خدا کی دی ہوئی طاقتوں سے مانگتا ہے. اور خود قرآن میں بھی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کا کوئی فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جب جناب موسیٰ نکلے تھے تو اس نے جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا جو ان کے شیعہ میں تھا. قرآن نے اس پکارنے کو حرام قرار نہیں دیا ہے. تو جب ان کا شیعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے مانگ سکتا ہے تو آج کی شیعہ آج کی حجت سے مانگ سکتے ہیں. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ لکھنؤ سے سوال ہے عالم صاحب کا. میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ نبی آئے ہیں، تو بالکل انہوں نے الگ انداز سے پوچھا انڈین نبی کون ہے؟ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ انبیاء بھیجے ہیں. کچھ انبیاء ہوئے ہیں جنہیں ہم نے نام لیا، بقیہ کے نام نہیں لیا. قرآن نے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. قرآن میں 25-26 نبیوں کے نام ہیں، بقیہ روایتوں میں 70-75 نبیوں کے نام ہیں. اور بقیہ ہر جگہ کوئی زمین وجود نبی خالی نہیں. انشاءاللہ جب زمان علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ہندوستان کے نبی کا نام کیا تھا، انڈین نبی یا ہندوستانی نبی یا بھارتی رسول کا نام کیا تھا. جی آگا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اب یہ یو پی سے سوال ہے. ان کا کہنا یہ ہے، پہلے تو پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اللہ چینل ون کو اور ترقی دے، آمین یا رب العالمین.
اب سوال ان کا شروع ہوتا ہے کہ طلاق خلا کے بارے میں بتائیں، اگر لڑکا طلاق نہ دے تو لڑکی خلا لے سکتی ہے، کیا یہ طلاق صحیح ہے؟ یہ مسئلہ بہت اچھا آپ نے پوچھا، اس کو میں تھوڑا سا وقت لوں گا اس کے لیے۔ ضرور۔ دیکھیں، طلاق خلا کی ایک تصویر جو آج ہم لوگوں کے درمیان رائج ہے، وہ تصویر غیر شرعی تصویر ہے۔ طلاق خلا اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جب زوجہ شوہر کے شکل و صورت یا کسی دوسری بنا پر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر اس کو رکھنا چاہتا ہے، زوجہ شوہر کے اخلاق یا کسی اور بنا پر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جی، تو اس صورت میں وہ شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، اور اس مطالبے کے عوض میں اس کو کچھ رقم، کچھ ہدیہ، کچھ چیز دینا چاہیے جو شوہر قبول کرے، اور اس ہدیے کے مقابلے میں شوہر کو طلاق دینا چاہیے، یا شوہر خود طلاق دے یا کسی کو اس طلاق خلا میں وکیل قرار دے۔ یہ جو آج کل ہمارے کیا کنسپٹ چل رہا ہے کہ ہم طلاق خلا دے دیں گے، کسی زوجہ نے شکایت کی اور ہم نے شوہر کو نوٹس بھیجا اور شوہر نے ہم کو نوٹس کا جواب نہیں دیا اور ہم نے اپنے یہاں سے طلاق خلا جاری کی، یہ طلاق خلا نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس طرح کی جتنی طلاقات ہوئی ہیں وہ سب باطل ہیں، اور جنہوں نے پڑھا انہوں نے غلط کام کیا، اور اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں، نکاح ویسے ہی باطل باقی رہتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ یہ طلاق نہیں ہے۔ طلاق خلا شوہر دیتا ہے، البتہ شوہر کچھ پیسے لے کر کے، کوئی تحفہ لے کر کے دیتا ہے طلاق، بغیر شوہر کی اجازت کے اور بغیر شوہر کی وکالت لیے طلاق خلا جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شوہر کو 2 نوٹس دینے کے بعد طلاق خلا جاری کر دی، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ وہ طلاق جو آج کل ہمارے کیا رائے ہے، یہ طلاق عام طور سے ہو رہی ہے، بالکل غلط ہے، حرام ہو رہی، حرام ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں اگر کسی نے پیسہ ویسا لیا تو پیسہ بھی حرام ہے، اس لیے حرام کام کے مقابلے پر پیسہ لیا جا رہا ہے، کام اجازت نہیں ہے۔ تو خلا کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر زوجہ کو رکھنا چاہتا ہے، تو اس مطالبے پر بالکل ویسے ہی ہے جیسے جب شوہر نکاح کے لیے آتا ہے تو مہر دیتا ہے زوجہ کو اپنے کیا لے جانے کے لیے۔ جی۔ اب زوجہ اس کے ساتھ واپس آنا چاہتی ہے، تو جب شوہر نے دعوت دی تھی تو مہر دیا تھا، اب زوجہ جانا اب زوجہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس کا مقابلہ ہے کہ احسان کے بدلے میں اس کو کچھ دے، اس طرح سے خلا ہو جائے گا۔ تو یہ خلا، لیکن خلا شوہر دے گا، اور جس سیٹنگ میں، جس نشست میں یہ بات طے ہو اور یہ پیسے کی لین دین ہو، اسی نشست میں طلاق خلا کے صیغے جاری کرنا چاہیے۔ وہیں یہ نہیں کہ صاحب ہو گیا ایک ہفتے کے بعد، جس نشست میں اسی میز پر بیٹھ کر کے ایک طرف سے زوجہ پیسہ دے یا جو بھی چیز دے، اور فوراً ہی شوہر خود طلاق خلا پڑھے یا کسی طلاق خلا پڑھوائے اسی نشست میں۔ جی۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ طلاق خلا میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، جی، رجوع نہیں کر سکتا شوہر۔ وہ طلاق جو ہمارے کے آج کا رائج خلا کہتے ہیں، ایک طلاق وہ ہے کہ جب شوہر یہ کہے کہ میں نہ رکھوں گا اور نہ طلاق دوں گا۔ اگر شوہر کبھی یہ کہے کہ میں نہ اپنی زوجہ کو رکھوں گا اور نہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا، تو اس صورت میں حاکم شرع، جی، یا وہ شخص جس کو حاکم شرع نے طلاق کی وکالت دی ہو، یہاں پہ آپ غور کریں گے، ہمارے کیا ایک مسئلہ رائج یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اجازت حاصل ہے، اور یہ مسئلہ جو میں اس میں آغا سستانی سے پوچھ چکا ہوں، مسئلہ میرے پاس لکھا ہوا رکھا ہے کہ جن کو سہم امام حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہے، وہ سہم امام لینے کی اجازت ہے، یا جو ان کے وکیل ہیں اس میں طلاق کی وکالت نہیں ہے۔ اچھا، صرف سہم امام لیجیے، اب بس سہم امام لیجیے، کسی یتیم کی سرپرستی کر دیجیے، کسی اوقاف میں جس میں کوئی متولی نہیں ہے وہاں سرپرستی کر دیجیے، ان امور میں یہ اجازت اور یہ وکالت طلاق کی وکالت نہیں ہے۔
یہ وہی ہوگا جو ان کا وکیل ہوگا, وہی پڑھے گا؟ نہیں, وہ وکیل نہیں, وہ شخص جس کو آغا سیستانی نے یا کسی مرجع نے الگ سے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ وکالت طلاق دی ہو اور اس کو یہ کہا ہو کہ اگر شوہر نہ طلاق دے نہ رکھے تو صورت میں تم کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کا طلاق جاری کر سکتے, اس کی اسپیشل اجازت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس یہ اسپیشل اجازت نہیں ہے اور وہ عام وکالت کی بنیاد پر طلاق پڑ رہا ہے تو یہ ساری طلاقیں باطل ہیں. طلاقوں کے باطل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا رشتہ ازدواج منقطع نہیں ہوا ہے اور یہ عورت دوسرے سے شادی کری تو ایک شادی شدہ کی شادی دوسرے سے ہو رہی ہے, حرام. ہاں حرام ہے. لیکن چونکہ اس عورت کو نہیں پتہ ہے, یہ تو اپنے کو طلاق شدہ سمجھ رہی ہے, تو اس پر گناہ نہیں ہوگا, اس کے وہ احکام الگ ہیں. لیکن جس نے یہ غلط کام کیا ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی, اور جیسے ہی پتہ چلے ویسے دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں باقاعدہ میری گزارش ہے کہ لوگ توضیح المسائل میں کتاب الطلاق میں جا کر کے خلا کے باقاعدہ مسائل پڑھیے جو ہمارے کیا رائج ہے, اور کہ ہم نے خلا دے دی 2 مرتبہ نوٹس بھیجا, یہ بالکل غلط ہے. شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, اگر جو پیسے دے رہا ہے وہ بھی غلط دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی غلط, اور طلاق ہوگی نہیں. جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت اہم پہلو پہ یہ زور ڈالا گیا ہے, بات کی گئی ہے, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اگلا سوال لیتے ہیں. انہوں نے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے اور اس کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا سلوشن دے کہ آپ ہی لوگ یہ یعنی آپ لوگ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے اس کی مرضی ہونا ضروری ہے لڑکی کی, لیکن لڑکی کہتی ہے کہ جس لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں. اگر وہ راضی ہونا بھی چاہتے ہیں تو وہ میرے بھائی سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ بھی چلائیں گے یا ڈانٹیں گے جو بھی ہے. تو یہ کہاں تک مسئلہ صحیح ہے؟ اگر لڑکی کنواری ہے تو کنواری لڑکی کی شادی کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک. البتہ یہ بات بھی اگر لڑکی راضی نہ ہو تو والدین ان کی شادی زبردستی کسی سے نہیں کر سکتے. اور بھائی کا کہاں تک رول ہے؟ بھائی کا کوئی رول نہیں ہے. البتہ اگر آپ کے والدین راضی ہوں, خدا سے دعا کی اچھا والدین راضی ہو. البتہ میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ شادی ایک زندگی بھر کا تجربہ ہے, زندگی بھر کا ساتھ ہے, اس میں اپنے جذبات سے زیادہ والدین کے تجربات کو مد نظر رکھیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں تاکہ آپ کی زندگی ہمیشہ پرسکون گزرے. آمین یا رب العالمین. اگلا سوال لیتے ہیں کہ یہ محمد نفیس صاحب ہیں. سوال فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرض بہت کچھ ہے, ایسا کچھ بتائے کہ قرض ادا جلدی ہو جائے. استغفار کیجیے, دعا مانگیے, صدق دل سے استغفار کے گناہوں سے دور رہیے. جی اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سید مدحت فاطمہ, مجھے چینل ون بہت اچھا لگتا ہے, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں روز دیکھتی ہوں اور گھر کے سب لوگ دیکھتے ہیں. 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور ترقی عطا کرے اور دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوال نہیں, صرف ان کی دعائیں ہمارے ساتھ میں. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ ایک عورت گارڈن میں نماز نامحرم کے سامنے پڑھ سکتی ہے جبکہ کوئی جگہ اور موجود نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز عورت کو پڑھ سکتی ہے گارڈن میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم جہاں نماز پڑھے اس کے اور مرد کے درمیان کم سے کم 1.5-2 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگلا سوال لیتے ہیں جو کہ گجرات سے ہے کہ محرم میں مجلس کے بعد جو تبرک کے طور پر جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں مثلاً برتن, گھڑی وغیرہ, تو کیا یہ بانٹنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح, قاعدے سے بانٹیں. اگلا سوال لیتے ہیں کہ سید علی احسن علی پور کرناٹک سے. یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہمارے 8 امام تھے تو پھر روایت میں اختلاف کیوں ہے؟ کیا امام نے علم امامت سے واقعہ کربلا نہیں بتائے, اور اگر نہیں بتائے تو کیوں, اور اگر بتائیں تو پھر اختلاف کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے واقعات کربلا پر باقاعدہ زور دیا ہے. آپ کامل الزیارات اس طرح کتابیں پڑھی ہیں جس میں ائمہ معصومین نے واقعات کربلا بیان فرمائے ہیں. رہ گیا جہاں تک مسئلہ روایات میں اختلاف, تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ معصومین اسلام کبھی بھی آزاد نہیں رہے. بہت پریشر تھا, بہت پریشر تھا, ان کو کبھی بھی بیان کرنے کی آزادی نہیں دی گئی.
اس بنا پر ان کی روایتیں جتنا آنا چاہیے تھی وہ نہیں آئیں، اور جو روایتیں آئیں بھی تھیں ان روایتوں کو لوگوں نے جلا دیا۔ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا گھر بغداد میں تھا، وہاں ان کے کتاب خانے میں آگ لگا دی گئی، جس کی بنا پر ان کو بغداد چھوڑ کر کے نجف جانا پڑا، اور نجف میں حوض علمیہ کی تاسیس کی۔ اور اس طرح سے نہ معلوم کتنی ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی تھیں، کافی جلا دی گئی۔ ہم پر ظلم کم نہیں ہوا ہے، جی اس کے باوجود اگر آج ہم لوگ زندہ ہیں تو اللہ کا معجزہ ہے۔ واقعی۔ اگلا سوال لیتے ہیں، یہ حیدر آجانی صاحب ہیں جو کہ حیدرآباد سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم 18 سال کے ہیں، نحس اکبر اور نحس اکبر اصغر کا کیا مطلب؟ اکبر زیادہ نحس ہے، اصغر کم نحس ہے، اور کیا، لیکن دونوں چیزوں کو صدقہ دے کے نحوستوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جی، صدقہ دے کر کے نحوستوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے فرزانہ قمی کولکتہ سے، فرماتے ہیں کہ اگر مغرب اور عشاء یا ظہر اور عصر کے بیچ کوئی قضا نماز پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال لیتے ہیں، یہ ملکہ خاتون میرٹھ سے ہیں، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہی ہو، تو اس کو کہیں اگر جانا ہو تو شوہر کی اجازت ضروری ہے یا بھی ماں باپ ایز اے گارجین ہے تو ان کی اجازت؟ نہیں، نکاح کے بعد شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور اگر شوہر نے اس کو گھر نہیں لے گا اجازت دے دی تو ضرورت نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے شبیر فاطمہ فرام بھوپال مدھیہ پردیش سے، ان کا کہنا ہے کہ کمپنیز کی جو پیکڈ آئٹم جو آتے ہیں تیل کی وغیرہ جو بھی ہے تو اس کے لیے کیا حکم، کھا سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو ان کی نجاست یقین نہیں آپ کھا سکتے۔ یہ وہ چیزیں جو وہ ویج میں وہ چیزیں، گوشت کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں، جب تک آپ کو ان کی نجاست کا یقین ہے آپ کو کھا سکتی ہیں، اور گوشت میں جب تک آپ کو اس کے پاک ہونے کا یقین نہ آپ نہیں کھا سکتے۔ جی، اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے RA کاظمی غازی آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ مولانا محسن نقوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جیسے گفتار محسن، کتاب محسن یا ان کی کوئی بھی کتاب سے حدیث مجلسوں میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ پہلا سوال ہوا، پھر فرماتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں مسجد وہاں سے بہت دور ہے، ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی ہے، تو ہمیں اہل سنت کی اذان کے بعد ہی نماز پڑھنی چاہیے؟ جیسے ان کی اذان اگر 1:30 پہ ہوتی ہے جبکہ ہماری اذان دیکھا جائے تو 12:30 پہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب پہلا سوال ہے تو مجھے ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لہذا میں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہو، زوال سے اذان سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرغا نہیں بولے گا تو کیا صبح نہیں ہوگی کیا؟ جی، تو اذان کا نماز کے وقت سے ہے، اگر زوال ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اور مغرب وقت ہو گیا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ لیجئے۔ تو اس کے لیے، اور آج کل اگر آپ کے پاس موبائل وغیرہ ہے تو موبائل وغیرہ میں ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ، اور ایسی چیزیں آ گئی کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو اس کے اندر خاص کر القبلہ ہے، اس میں 12 خود نماز کے اوقات دیے گئے ہیں، اور آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اکثر آفس میں لوگ سوال کرتے ہیں، اور جو سپروائزر ان کے ہیں ان سے اکثر یہ سوال ہوا کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ذوالجناح بناتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شبیہ بناتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال کرتی ہیں کہ میری بات پوری بھی نہیں ہونے دیتی، وہ ہماری باتوں کو کاٹ دیتی ہیں اور پوچھتے ہیں 5 وقت کی نماز 3 ٹائم میں کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شبیہ بنانے کا تعلق ہے تو شبیہ تو بنائی گئی ہے۔ خود روایتوں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر امام حسین کے لیے ناقہ بنے تھے، تو شبیہ تو بنے تھے۔ جی۔ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو ہمارے کیا بھی نماز 5 وقتوں کی نماز ہے، اور 5 نمازیں ہیں، ہم 3 وقتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز 5 پڑھتے ہیں، وقت 3 ہوتے ہیں، اور خود سے نہیں پڑھتے، یہ شریعت کی دی ہوئی اجازت سے پڑھتے ہیں، اور یہ کام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اہل سنت کی معتبر کتاب اگر آپ جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر و عصر کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز ملا کے پڑھی، جبکہ نہ بارش تھی، نہ طوفان تھا، اور نہ کوئی وجہ تھی۔ جی، واقعی۔ اور مسلمان بھی یہ کام انجام دیتے ہیں، جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو
میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں. تو وہ کام جو مسلمان صرف حج کے موقع پر کرتے ہیں ہم شیعہ زندگی بھر کرتے ہیں. جی آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین اس سلسلے سے بھی پروگرام آخر سچ کیا ہے میں نماز ٹاپک پہ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں تو 9 اہل سنت حضرات کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا. آپ یوٹیوب پہ جا کر کے اس پروگرام کو 30-35 منٹ کا آپ اس کو تفصیلی جو پروگرام آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال یہ فرماتے ہیں کہ سور جانور کا نام لینا حرام، یہ خود کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حرام ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن حدیث لحم خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے. جی لحم خنزیر کو حرام قرار دیا گیا. نہیں، نام لینا، سور کا نام لینا. نام لینے کیا ہوا ہے؟ نام لینا نام لینا نہیں حرام ہے بھائی. جی، گوشت کھانا حرام ہے. گوشت کھانا حرام. اور کیا. چلیے اگلا سوال امرین آبدی مراد آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، مگر پھر بھی کافی جگہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ ڈھول تاشے وغیرہ، اور انہوں نے محرم کہا کہ محرم میں بھی بجتے ہیں. جو میوزک حرام ہے یہ وہ میوزک حرام ہے جو لہو و لعب کی دنیا سے مخصوص ہے، ورنہ یہ ڈھول وغیرہ جو بجتی ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا. جی اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کا قمر زنی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ اجازت نہیں دیتے. اگلا سوال ہے کہ بعد السلام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کہ تبرک مجلس میں جو ملتا ہے کافی تفصیلی اس میں ہے، تو میں اس کو شارٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ خاتون ہے جو کہتے ہیں کہ جو تبرک مجلس میں ملتا ہے، فروٹی ملی یا کوئی ایسا پیک چیز ملی جس کا جو ریپر ہے یا دفتی ہے یا جو پیکڈ آئٹم آتا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی یمنا ندی میں جا کر کے بہاتی ہیں. اس کو کوڑے میں پھینکنا ایک بے ادبی سمجھتی ہیں. اگر بے ادبی سمجھتی ہیں تو نہیں پھینکنا چاہیے. اگلا سوال لکھنؤ سے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرا نام حسین فاطمہ ہے، میرے شوہر کا کوئی بھی کام ہونے والا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے یا ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، تو کچھ دعا بتائیے. آپ صدقہ نکالیے اور اس سے ہر کام شروع کرنے سے پہلے صدقہ نکالیے اور غریبوں کو کھانا کھلائیے اور استغفار کیجیے. جی اگلا سوال ہم لیتے ہیں. یہ زہرا ہیں اور ملاڈ یعنی ممبئی سے ہی ہیں کہ میری لڑکی جو کہ 19 سال کی ہوئی، ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہی امام ضامن کروائی تھی. وہ اپنے ہونے والے شوہر سے بعد امام ضامن کروائی تھی. کافی تفصیلی ہے تو ان شارٹ بتاتے ہیں کہ امام ضامن انہوں نے کروائی ہے تو اپنے شوہر جو ہونے والے ہیں ان سے بات چیت چالو ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات آئی تھی. تو یہ دیکھیے نکاح سے پہلے یہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے سے نامحرم ہیں. جی جی امام ضامن یا نسبت یا آپ کے کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کوئی محرم نہیں ہوتا. محرم ہونے کے لیے شرط ہے یا دائمی نکاح پڑھا جائے یا پھر وقتی نکاح پڑھا جائے. اس کے بغیر کوئی محرم نہیں ہوتا. امام ضامن کسی کو محرم نہیں بنا. مزید اس میں یہ بھی کہا کہ کیا ہم پھر سیگا پڑھ لیں اور بات کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. حرام سے بچنے کے بہترین راستہ. اور کچھ کتابیں یہ چاہا انہوں نے جاننا تو آپ کتابوں کی دکان پہ جائیے اور جو کتاب بیچتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گے. اب اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جون پور سے نشات علی لکھ رہی ہوں. میں چینل ون کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کیونکہ اس چینل نے ہم لوگوں میں بہت بدلاؤ لائے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تمام لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ سارے جہاں میں تبدیلیاں اچھی آتی رہیں. میرا ایک سوال ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہوں. پہچان مومن کی علامت قرار دی گئی. اور آگے چیزیں ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یعنی وہی چیزیں. اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں. تو ہم لوگ سب تو کرتے ہیں لیکن 51 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. پڑھنا شروع کیجیے. اللہ کو برکت دے گا انشاءاللہ. آپ کو شمار مومنین میں ہوگا. امام عسکری علیہ السلام آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے. آپ کو برکت ملے گی. آپ کی دنیا کے مسائل حل ہوں گے. آخرت کی مشکلات دور ہوں گے. قیامت کی مشکلات دور ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پروگرام مسائل زندگی کا آخری سوال لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا میں مراد آباد سے وجیہہ نقوی آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمیں
یہاں ایک صاحبہ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام کچھ مولویوں کو قتل کریں گے، کیا یہ بات سچی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سے ہوں گے، پلیز وضاحت کریں۔ یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں کہ مولویوں کو قتل کریں گے، کبھی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسرے بھی قتل کیے جائیں گے۔ جی دیکھیے، ہر وہ شخص جو دین پر عمل نہیں کر رہا ہوگا، دین سے کھیل رہا ہوگا، اہل بیت کا مذاق اڑا رہا ہوگا اور اس سے غلط استفادہ کر رہا ہوگا، اگر امام علیہ السلام اس کو مضر دین سمجھیں گے تو قتل کر دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن ہم لوگ مولویوں کو قتل کرا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ واقعی ایسا بہت لوگ کہتے ہیں۔ چلیے اگر بہت بہت آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے ایک اتنے ٹائٹ شیڈیول میں بھی آپ نے اہم اور قیمتی وقت دیا، ہمارے ناظرین کا جواب دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل خدائے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے توفیق دی، خدا سب ان کو قبول کرے اور دن دونی رات چوگنی ترقی کرے، اور اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی اور دوسرے ملکوں میں پہنچے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کو ہم اپنے اس وقت جو محدود ملتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، اور وہ حضرات جو اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے سوال کا جواب ابھی آئے گا، تو اپنی آس کو باندھے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ وقت محدود ہے لہذا ختم ہو گیا، اگلے ایپیسوڈ میں ان کے سوالوں کے جوابات ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر سے شروع والی بات آخر میں بھی کہ جب آپ اپنے سوال کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ فون جب ڈائل کریں گے نمبر تو بیپ کی آواز آئے گی، اس کے فوراً بعد آپ اپنے سوال کو بولیں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کا جواب اسی وقت آئے گا، اس وقت نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت یعنی مسائل زندگی کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جوابات ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اور توجہ اس بات کی رہے کہ بیک سائڈ سے بہت زیادہ آوازیں نہ آئیں، اور ٹیلی ویژن آف ہو یا میوٹ ہو، اس لیے کہ اگر باہر سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، آپ کی آوازیں دب رہی ہیں، تو ایسے سوالوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا جواب ہی کیا دیا جائے گا۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ خدا جو ہے سندر کو پسند کرتا ہے تو خوبصورت بھی تو خدا ہی بناتا ہے، ذرا اس بات کو واضح کر دیجیے، یہ میرا کنفیوژن دور ہو جائے گا، شکریہ، مہربانی۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید فروخت کو چھوڑ کر خدا کی عبادت پر دور پڑو۔ یہ آیت کس زمانے سے منسلک ہے؟ موجودہ زمانے سے یا وہ زمان جس کی ہم منتظر ہیں، یعنی زمانہ امام صاحب عصر و زمان کا؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ طلاق خلا کے بارے میں بتائیں، اگر لڑکا طلاق نہ دے تو لڑکی خلا لے سکتی ہے، کیا یہ طلاق صحیح ہے؟ بہرحال پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔